اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ اب دیکھیے اس کا فارمیٹ ایسا ہے کہ پہلے بندے کا نام ہے کہ جن صاحب نے، اب یہ پہلی بات ہے کہ یہ بک لکھی ہے امام بخاری جو کہ حدیث کی ریسرچ کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ گزرے، ان کی بک ہے، اور انہوں نے کس سے یہ حدیث لی ہے؟ عبید اللہ بن موسیٰ سے، اور عبید اللہ صاحب نے اپنے ٹیچر حنظلہ بن ابی سفیان صاحب سے سیکھا ہے، اور حنظلہ صاحب نے اپنے ٹیچر اکرمہ بن خالد صاحب سے یہ سیکھا ہے، اور اکرمہ صاحب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا فارمیٹ میں آپ کو آ گیا کہ یہ بندوں کے نام، اچھا اب یہ بندے اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، تو یہ امام بخاری نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ ریلائبل ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بک کا نام صحیح البخاری، ان کی بک کا نام، اس لیے اس کا مطلب یہ کہ صرف اوتھینٹک احادیث کو ہی انہوں نے اکٹھا کیا ہے، تو یہ 8ویں حدیث ہے اس میں۔ اب اس میں صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ پوری بات ہے جس کو متن کہتے ہیں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلرز پر ہے۔ کون سے پلرز ہیں؟ پہلا، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا۔ تیسرا پلر ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا پلر ہے حج کرنا، اور 5واں پلر ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا ان ساریوں میں آپ بتائیے، قرآن مجید آپ جتنا پڑھ چکے ہیں، کیا یہی حکم ہے؟ آپ امید ہے کہ آپ یس ہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات، بالکل آپ نے بھی یہی فرمائی۔ اب دوسری حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب میں نے باقی جتنے اور بندے ہیں ان کے میں نے ترجمہ نہیں کیا، وہ آپ عربی میں اگر ان کے نام دیکھنا چاہیں، جیسے ابو الیمان، شعیب، ابو الزناد، پھر الاعرج، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور اپنے پیرنٹس اور اولاد سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور کیوں ہونی چاہیے، اس کو ایک دوسری حدیث میں اس کی ڈیٹیل ایسے فرمائی۔ اب یہ دیکھیے کہ ہر کلر کی جو عربی ہے ریڈ کلر کی، تو اردو بھی ریڈ میں ہے، اور جو گرین میں ہے تو اس کا ترجمہ بھی گرین میں ہے، بلو میں ہے۔ اب دیکھیے انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 سال تک پڑھتے رہتے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نزدیک تمام دیگر لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ لیٹس سپوز، خدا نخواستہ اگر آپ ایزیوم کریں کہ اگر آپ کو اٹھا کے آگ میں جائیں تو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو ایسے ہی کفر کو بھی، کفر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن بن جانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ریجیکٹ کر دینا اور چھوڑ دینا، یہ نہیں کرنا۔ اور محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے اصل یہ ریزن ہے۔ پھر مزید دیکھیے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو جو چیز اپنے لیے اچھی لگتی ہے تو وہ پھر اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں
کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور جو چیز آپ اپنے آپ کو برا لگتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو بھی نہ کریں۔ مطلب کیا ہے؟ مثلاً آپ چاہتے ہیں جنت میں جانا، تو آپ کوشش کریں نا کہ اپنے بھائی بہن دوست کولیگز رشتہ دار ان سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ اور آپ کو جہنم اور آگ بری لگتی ہے تو پھر آپ نے دوسروں کو بھی نہیں کرنا۔ جیسے مثال ہے قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ کو کوئی قتل کرے آپ کو کتنا برا لگتا ہے، تو سیم اسی طرح آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے لیے اگزامپل بہت چھوٹے سے بچے کی آپ خود اپنے گھر میں اگزامپل کر لیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی بچہ ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے یا کوئی بھانجا بھتیجا جو بھی ہے، تو دیکھیں کہ اس کو جو چیز پسند ہے اس نے لے لی ہے نا، آپ نے دے دی اسے، تو وہ کوئی کھلونا ہوگا یا کوئی چیز ہوگی، تو آپ ذرا تھوڑی سی کچھ سیکنڈ کے لیے ذرا دیکھیں، آپ ذرا چھین لیں، پھر دیکھیں بچہ کیا کرتا ہے، کتنا اسے برا لگے گا۔ تو جناب آپ نے کسی اور کا نہیں کرنا، آپ بھی دے دیں اس بچے کو، لیکن جسٹ ایک پریکٹس کے لیے آپ کچھ سیکنڈ کے لیے بس یہ کر لیں، پھر دے دیں بچے کو۔ اگر بچے کو برا لگے آپ دے دیں، اور پھر آئندہ آپ نے کسی سے کچھ نہیں چھیننا۔ پھر کچھ اور حدیث ہیں، جیسے ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھیں وہی بات جو ابھی تک ہم نے ایک بچے کی ایگزامپل سے کی، تو سیم وہی حکم یہی بتا دیا کہ بھئی دوسرے مسلمان آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہے۔ زبان سے کیا ہوگا؟ بات ہی کریں گے نا، تو ایسی بات نہ ہو کہ اگلے کو تکلیف ہو، اور ہاتھ یہ کہ ماریں گے تو مارنا بھی نہیں۔ پھر آپ اگلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ ہو کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ جیسے آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیکی آپ شیئر ضرور کر دیں اپنے بھائی پڑوسی کولیگز جو بھی رشتہ دار سب کو شیئر کر لیا کریں تاکہ وہ بھی اس نیکی کی طرف آئیں، اور نہ کریں تو ان کی مرضی، وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن اپنا جو بھی نیکی آپ پہنچا دیں، بس یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح اور آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ کو یہ پسند ہے نا آپ کو اچھی سیلری آئے یا اچھا آپ کو پروفٹ آ جائے، تو وہ پروفٹ آپ پھر اپنے بھائی بہنوں ان کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں۔ دنیاوی ایگزامپل یہ اب دیکھیں، یہ صحیح مسلم یہ بھی بالکل ٹاپ کے اسکالر جنہوں نے یہ بک لکھی ہے، اور انہوں نے بھی ایک ایک بندے کی ریسرچ کر کے ہر ایک کا بتا دیا اتھینٹک، اور انہوں نے بھی اپنی بک میں صرف اتھینٹک حدیث ہی انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ دونوں بکس مشہور ہیں، بخاری اور مسلم، یہ دونوں اسکالرس کی بکس ہی اتھینٹک ترین ہے۔ اچھا، اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چار کی ایک بات ہو تو اس میں ایک بات نفاق کی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ اب وہ چار باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ جب امین بنایا جائے، امین یعنی امانت کے ساتھ آپ کو بنایا جائے تو خیانت کرے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ وعدہ کر لیا اگلے سے پھر عمل نہیں کیا۔ اور چوتھی فرمائی کہ جب لڑے تو بےہودگی بھی کرے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایگزامپلس کہی ہیں، یہ چاروں تو پھر تو 100% منافق ہو گیا، اور اگر ایک ہی عادت بن گئی تو پھر 25% منافق ہوئے۔ مراد یہ دو ہو گئی تو 50%، تین ہو تو 75%، اور پوری ہو گئی تو 100% منافق۔ تو اس میں مشورہ یہی کرتا ہوں، میں اپنے لیے کرتا ہوں، میں یہ چاروں کا میچ اپنے آپ کو کر لوں اپنے عمل کی، کہ کیا میرے اندر امانت میں کوئی خیانت میں نے کی ہے، کبھی جھوٹ بولا ہوں کوئی،
کسی سے وعدہ کیا تو اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب کسی سے لڑائی ہوئی تو اس کے ساتھ بےہودگی گالیاں یہ کی ہیں کہ نہیں کی؟ تو یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، ظاہر جواب میں نہیں آپ کو دوں گا، تو آپ اپنا کر لیں، اپنا لے کے پھر آپ فیصلہ کر لیں۔ تو جناب آپ نے اسٹوڈنٹس نے چونکہ یہی کہا کہ بھی لیکچرز کو کم کر لیں تو اب اسے ختم کرتے ہیں۔ یہ اگلی حدیثیں یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں، جس میں زکوٰۃ، صدقات، نماز، روزہ، ان سب کی ریسرچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں تو یہ ہم کریں گے۔ تو ابھی آپ یہ ساری بکس اس لنک سے، یہ حدیث HS001 انٹروڈکشن .htm اسی کو آپ کلک کریں تو آپ کو یہ بک مل جائے گی جو جاوید اختر بھائی نے یہ پوری سلیکشن کی ہے۔ اور جو سوالات ہیں آپ مجھے ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔